صلوات اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز بھائیوں، چونکہ رمضان کی آمد ہے اور آنے والے بدھ سے یا جمعرات سے تو کنفرم ہی ہے، ہو سکتا ہے بدھ ہی سے رمضان کی شروعات ہو جائے۔ اسی مناسبت سے سیرت کا جو درس ہر بدھ کو یہاں ہوتا تھا وہ رمضان کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے گا انشاءاللہ، اگر زندگی باقی رہی۔ اسی مناسبت سے آج اور کل 2 دنوں تک انشاءاللہ رمضان کے مسائل، روزے کے احکام، ان مسائل کو آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ میرے بھائیوں ہم رمضان کے مسائل بیان کریں، 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی یا خواتین جن پر روزوں کی قضائیں باقی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی قضا کر دیں، کیونکہ شریعت نے رمضان کے آنے سے پہلے تک مہلت دی ہے۔ رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو باقی ایام ہیں ان ایام میں روزوں کی قضا کر دیں۔ عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، حیض کا مسئلہ ہے، نفاس کا مسئلہ ہے، یا بیماری کا مسئلہ تھا، یا سفر کا مسئلہ تھا، یا بچوں کے دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، جو بھی مسائل تھے جن کی بنا پر شریعت نے رخصت دی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے روزوں کی قضا کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے ان میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل جہاں مردوں کے لیے ہیں وہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور یہ دین کے اندر ان کے لیے کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اور نہ صرف رمضان کا روزہ بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں مرد اور عورت کی عبادتوں میں فرق نہیں ہوتا ہے، کیفیت میں، طریقے میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مرد کا روزہ ہوتا ہے ایسے عورت کا بھی روزہ ہوگا، جیسے مرد کا حج ہوتا ہے عورت کا بھی ویسی حج ہوتا ہے، جیسے مرد عمرہ کرتا ہے عورت بھی ویسی عمرہ کرتی ہے، جیسے مرد نماز پڑھتا عورت بھی ویسی نماز پڑھنی چاہیے۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ مرد سے الگ نہیں ہے، اگرچہ ہمارے یہاں کچھ لوگ الگ طریقے سے عورتوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، خاص طور سے نیت رکوع کرنے میں یا سجدہ کرنے میں یا بیٹھنے میں۔ حالانکہ اس تفریق کی کوئی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہے، طریقہ ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول سب کے نبی فرماتے صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں یا تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ایسی نماز پڑھو۔ آپ کے یہ حکم سب کے لیے ہے، مرد اور عورت سب کے لیے ہے، آپ سب کے نبی ہیں، اور عورتوں کے لیے آپ نے الگ سے نماز پڑھ کر کے نہیں دکھایا۔ تو تمام عبادات میں مرد عورت کیفیت کے اندر برابر ہوتے ہیں۔ عورتوں کا جو مخصوص مسئلہ ہے اس کے اندر ان کے لیے تفریق ہوتی ہے، لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ نماز کی مثال لے لیجیے، نماز عورتوں کے لیے گھر میں بہتر ہے، عورتوں پر اذان نہیں ہے، عورتوں کی پچھلی سب بہتر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد بھی اللہ اکبر سے شروع کرے گا، عورت بھی اللہ اکبر سے شروع کرے گی، جو دعا مرد پڑھتا ہے وہی دعا عورت کے لیے بھی ہے۔ تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں ہے؟ ان مسائل میں جو عورتوں سے متعلق ہیں، لیکن کیفیت اور طریقہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ لہذا مہینہ آنے سے پہلے ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ جیسے انسان بڑے مہمان کا بڑے شاندار طریقے سے استقبال کرتا ہے، اسے اس مہینے کا بھی، لیکن استقبال ہمارا معنوی ہونا چاہیے، استقبال ہمارا مادی یا حصی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، گھروں کی صفائی ہونی چاہیے، نئے صوفے آنے چاہیے، چادر بدل دینا چاہیے، کپڑے بدل دینا چاہیے، یا اس طریقے سے اور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو بدل کر کے نیا سامان لانا چاہیے اور کلر کر دینا چاہیے۔ اس طریقے سے رمضان کے استقبال کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل کو نہیں بدلیں گے، دل کی صفائی نہیں کریں گے، گھر کی صفائی ضرور کر دیں گے۔ گھر کی صفائی اتنی اہم نہیں ہے جتنی دل کی صفائی اہم ہے۔ انسان اپنے دل کے اندر تبدیلی لائے، گھر کی صفائی کے بجائے انسان اپنے دل کو صاف کرے، توبے سے، استغفار سے، عزم سے،
اللہ تعالیٰ کے سے دعا کے ساتھ کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ زیادہ خیر اور نیکی کا کام کریں گے، اس طریقے سے اس مہینے کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان گھروں کی صفائی کر لیا، نئی نئی چیزیں لا کے گھر میں رکھ دیا، نئے کپڑے بنا لیا اور نئی چیزیں کر لی، لیکن عبادات کے اندر کوتاہی، عبادات کے اندر کمزوری، اور جو عبادات مطلوب ہیں یا مشروع ہیں ان کے اندر انسان کے یہاں کوتاہی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ ہم اس نیت سے داخل ہوں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پرانا گھر ہے، پرانی چادر ہے، پرانے صوفے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ کہ انسان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ جب رمضان کے مہینے سے وہ نکلے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ ماہ رمضان یا کسی بھی مہینے کی آمد دو طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کو چاند نظر آ جائے، چاند نظر آ گیا مہینہ شروع ہو گیا۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزہ توڑ دے، عید مناؤ۔ اور اگر چاند نظر نہ آئے، بدلی ہو، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو، کیونکہ عربی میں مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ 30 شعبان کی 30 تاریخ یا 30 دن مکمل ہو گئے، اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اگلا دن ہوگا وہ رمضان کا دن ہوگا۔ رمضان کے روزے میرے بھائیوں یہ فرض ہیں، اور یہ صرف اس امت کی نہیں بلکہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ہر امت کو اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہو۔ تقویٰ کے لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، مقیم ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ نمبر 2، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا، جو سال میں 1 مرتبہ انسان زکوٰۃ دیتا ہے۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ جس کے پاس استطاعت ہو، مال ہو اور استطاعت ہو، اس آدمی پر اللہ رب العالمین نے زندگی میں 1 بار حج فرض کر دیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور رمضان کی فرضیت یعنی اس کے رمضان کے روزوں کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے، یعنی اس پر اجماع کہ رمضان کے روزے فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کی عمارت ان پر قائم ہے، جن چیزوں پر، انہیں میں سے رمضان کے روزے بھی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کر دے، جان بوجھ کر کے، جانتے ہوئے اور مجبور نہیں کیا گیا، اسے زبردستی اسے انکار کروانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، تو انسان مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک اہم رکن کا انکار کر دیا۔ ہاں، اگر انسان لا علم ہے، نیا نیا مسلمان ہوا، جاہل ہے، نہیں جانتا، یا کوئی بندوق کی گولی پر کہتا کہ کہو رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے علم رکھتے ہوئے انسان اگر اپنی مرضی سے اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ ماہ رمضان کی بڑی خصوصیات ہیں، انہیں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ ایسے ہی اسلام کا جو چوتھا رکن ہے روزہ، وہ رمضان کے مہینے میں فرض کیا گیا ہے اور مہینے میں نہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے۔ نمبر 3، شب قدر اسی مہینے کے اندر آتی ہے، رمضان کے مہینے میں، یعنی ایک رات جو شب قدر ہوتی ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ وہ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ نمبر 4، ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب انسان کو حج کے برابر ملتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا مسنون ہوتا ہے۔ نمبر 6، رمضان کے مہینے میں آخری دنوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ الفطر،
ज़कात الفطر का भी ताल्लुक़ रमज़ान से है, आम ज़कात का ताल्लुक़ रमज़ान से नहीं है। ये और बात है कि रमज़ान में अगर आप देंगे तो आपको अजर और सवाब ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ज़कात الفطر का ताल्लुक़ रमज़ान से है। ऐसे आप देखें कि माह रमज़ान के सौम और उसकी रातों में क़याम करना गुज़श्ता सालों के गुनाहों का कफ़ारा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो रमज़ान के रोज़े रखता है अल्लाह पर ईमान रखते हुए, उसी से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह ताला उसके साबिक़ा छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जो शब क़द्र को जागता है, क़याम करता है अल्लाह पर ईमान रखते हुए और उसी से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए, तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये इसकी अज़मत है, इसकी अहमियत और ख़ुसूसियत है। ऐसी रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, जो सरकश शयातीन हैं उनको जकड़ दिया जाता है, और हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ये सारी ख़ुसूसियात माह रमज़ान को हासिल है। किसी और महीने में जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते हैं, इसी महीने में खोला जाता है। जहन्नम के दरवाज़ों को इसी महीने बंद कर दिया जाता है। और हकीकत में चीज़ होती है, इसका ताल्लुक़ गैब से हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे नबी की हदीस है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। तो हकीकत में ऐसा होता है, शैतानों को जकड़ दिया जाता है, जो ख़ास तौर से जो बड़े बड़े और सरकश शयातीन हैं, और हर रात अल्लाह लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। हमारे कुछ भाई कहते हैं कि भाई जब शैतान को जकड़ दिया गया तो फिर इंसान गुनाह कैसे करता है? भाई गुनाह सिर्फ शैतान की वजह से इंसान नहीं करता है, उसके बहुत सारे असबाब होते हैं, बुरी सोहबत होती है, उसकी वजह से इंसान गुनाह करता है। या इस तरीके से आप देखें, जो बड़े बड़े सर्कस है शयातीन उनको अल्लाह जकड़ता है, और जो छोटे छोटे शयातीन उनको छोड़ा वो मुक़य्यद नहीं होते, उनको नहीं जकड़ा जाता है, उनको नहीं बंद किया जाता। ऐसे आप देखें कि इंसान क्या नाम है, गुनाह जो करता है उसके बहुत सारे असबाब होते हैं। उसी में से मैंने कहा कि इंसान की बुरी सोहबत होती है, बुरे लोगों के साथ इंसान रहता है, और शैतानों में से इंसान होते हैं। जैसे शैतान तो होता है शैतान, लेकिन इंसानों में से भी शैतान होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो खुद बुराई करते हैं और बुराई पर लोगों को मारते हैं, इंसान उनके साथ रहता है तो इस तरीके से गुनाहों का काम करता है। तो गुनाह करने के सिर्फ एक सबब नहीं होते कि शैतान हिस्स सिगरत के ज़रिए गुनाह होता है, उसके बहुत सारे असबाब होते हैं। इसलिए इंसान रमज़ान के महीने में भी गुनाह करता है। लेकिन रमज़ान का महीना बड़ा अजीम महीना है, इंसान अगर गुनाह भी करता है तो मेरे भाई तो भी उसे कुछ ना कुछ इसका एहसास ज़रूर रहता है। तो ये रमज़ान का महीना जो बड़ी अज़मत और बड़ी ख़ुसूसियत वाला महीना है, और चंद ख़ुसूसियात आप लोगों के सामने जो है बयान की गई। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, ये हकीकी तौर पर होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें इशारा किया गया इस बात की तरफ कि वो नेकियां जो जन्नत तक पहुंचाने वाली हैं, अल्लाह ताला उन नेकियों के दरवाज़ों को खोल देता है। इसीलिए रमज़ान के महीने में ज़्यादा सवाब मिलता है इंसान को नेकियां करने पर। और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देने का मतलब ये है कि इंसान को एक पैगाम दिया जाता है कि अब गुनाह ना करो, या बाग़ी शर्र अक्सर, ए बुराई के पीछे पड़ने वाले तू हट जा, बुराई से छोड़ दे। या बाग़ी खैर अक़बिल, ए खैर के तलाश करने वाले आगे बढ़ो, क्योंकि अब जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। नेकियों का तो महीना है ये, और नेकियों में ज़्यादा अजर और सवाब है। लिहाजा ये भी इसकी तरफ इस हदीस में गोया कि इशारा किया गया है कि जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी कि जन्नत तक पहुँचाने वाली तमाम नेकियों के दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर खोल दिया है। रमज़ान के रोज़ों को या रोज़ों को अरबी ज़ुबान में सौम कहते हैं। सौम ये अरबी लफ्ज़ है, उसके माने होते हैं रुक जाने के। और शरीयत के अंदर रोज़े का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक उन तमाम चीज़ों से रुक जाना जिससे इंसान का रोज़ा टूट जाता है, उसे रोज़ा कहा जाता है। उर्दू ज़बान में, अरबी में सौम कहते हैं। अल्लाह की इबादत की नीयत से, यानी इंसान की नीयत हो कि अल्लाह ताला की इबादत मकसूद है, यानी कि चेकअप करवाना है, आप जो है शुगर के मरीज़ हैं और डॉक्टर ने कहा कि भी फास्टिंग में आना है, वो रोज़ा नहीं माना जाता है। इबादत की नीयत होनी चाहिए, और नीयत दिल के इरादे का नाम है, उसको ज़ुबान से कहना बिदात है दीन के अंदर।
ہمارے بہت سارے بھائی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں نویت و نصوم غدن للہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ غلط ہے کہنا۔ زبان سے کسی بھی عبادت کی نیت کرنا غلط ہے، یہ بدعت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ کا سحری کے لیے اٹھنا، سحری کرنا، ابھی سے رمضان کا انتظار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ روزہ رکھیں، یہی نیت ہے۔ اس کو زبان سے کہنا غلط ہے۔ ایسے لوگ نماز کی نیتیں کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے، عشاء، فجر، مغرب، اللہ کو معلوم ہے۔ آپ اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز میں داخل ہو جائیے اور آپ کے دل میں ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اس کو زبان سے کہنا یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم عمرۃ، یہ نیت نہیں ہے، یہ عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ یہیں سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ لبیک اللہم عمرۃ کہتے ہیں، لبیک اللہم حجن کہتے ہیں، یہ نیت نہیں ہے۔ یہ آپ کی جب یہاں سے نکلتے ہیں جبیل سے عمرہ کرنے کے لیے تو کیا بغیر نیت کے آپ جاتے ہیں؟ نیت ہے عمرہ کرنے کی، لیکن عمرے کی عبادت میں کب داخل ہوں گے؟ جب کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ۔ جیسے آپ گھر سے نکل کر کے مسجد آتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کب نماز میں داخل ہوں گے؟ جب اللہ اکبر کہیں گے۔ ایسے عمرے کے بعد میں کب داخل ہوں گے؟ جب کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ، میقات پر پہنچ کر کے، غسل کر کے، سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے، 2 سفید چادر پہنتے ہیں، عورتوں کا تو کوئی احرام کپڑا نہیں ہوتا، تب انسان عمرے کی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ تو لبیک اللہم عمرۃ یہ نیت نہیں ہے، یہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جیسے اللہ اکبر دعا ہے نماز میں داخل ہونے کی، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی، ایسے وہ بھی ہے، وہ نیت نہیں ہے۔ نیت تو آپ کی یہیں سے رہتی ہے۔ ہمارے ملک سے لوگ حج کرنے آتے ہیں 6-7 مہینہ پہلے سے پاسپورٹ بنواتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، کیا بغیر نیت کے ہوتا ہے؟ ان سال تو سعودی گورنمنٹ نے 2 مہینہ پہلے ہی جو داخلی حاجی ہیں ان کی بکنگ شروع کر دی ہے، بکنگ شروع ہو گئی ہے۔ کیا بغیر نیت کے انسان حج کی بکنگ کرتا ہے؟ پیسہ جمع کر دیا ہے لوگوں نے، ہے ان کی نیت حج کرنے کی، لیکن کب حج کے بعد داخل ہوں گے؟ جب لبیک اللہم عمرۃ کہیں گے، تب یہ حجن کہیں گے، اور مہینہ اور آئے گا جو حج کے مہینے ہیں، میقات پر پہنچ کر کے کہیں گے، تب عبادت میں داخل ہوں گے۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کے اللہ کے واسطے، یہ کہنا غلط ہے۔ دین کے اندر نئی چیز ہے، اور نئی چیز بدعت ہوتی ہے، بدعت گناہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بات کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے، صبح صادق کون سی ہے؟ جو فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر کے کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ کھانے پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے دن میں دور رہنا ہے، اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ ایسی ہی روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ایسے ہی روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کا نام باب الریان، اس دروازے سے وہی داخل ہوں گے جو روزے دار ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کریں گے۔ تو یہ سارے فضیلتیں ہیں روزوں کی۔ اللہ کے رسول کی حدیث من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اسی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط ہے، چھوٹے گناہ عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں تو چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے انسان، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان عمرہ کرتا ہے، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کا مقصد ہے تقویٰ، لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ میرے بھائیوں یہ ہے کہ انسان جو کچھ اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے حکم دیا ہے، انسان اس کے اوپر عمل کرے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کے تمام احکام کو بجا لائے، اور جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے۔ سب سے پہلی اور بڑی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ توحید خالص ہے، اللہ پر ایمان، اور سب سے بڑی چیز جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس لیے تقویٰ کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کے پاس توحید خالص ہو اور شرک سے محفوظ ہو۔ اگر انسان شرک کرتا تو متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی ہونے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے۔
شرک اگر ہے اس کے عمل میں تو متقی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی پرہیزگاری، سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بات کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اس سے بڑی کوئی پرہیزگاری اور کوئی بڑا تقویٰ نہیں ہے۔ یہ اساس اور بنیاد ہے توحید اور شرک سے دوری اختیار کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ ایسے انسان ریاکاری سے محفوظ رہے، ریاکاری کے طور پر کوئی عبادت نہ کرے، کیونکہ ریاکاری کرنے سے انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لیکن باطن میں جب خلوت میں جاتا ہے، جب گھر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہے تو عبادت نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اکیلے ہوتا ہے تو نہیں نماز پڑھتا ہے۔ مسجد میں پڑھتا، خوب لمبی نماز پڑھتا ہے، گھر میں بہت چھوٹی چھوٹی مختصر پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا ظاہر اور باطن، ظاہر جیسا نیک ہے انسان کا باطن بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول حدیث اتق اللہ حیث ما کن، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ ہی عبادتوں پر ثواب دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر ریاکاری کے طور پر کرتا ہے تو انسان کیا ہے، وہ ریاکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی عبادت کو، یعنی اس عبادت کو جو جس کے لیے اس نے ریاکاری کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ روزے کی جو فرضیت ہے، جو شروط ہیں، ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، نابالغ بچوں پر یا بچیوں پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ عادت ڈلوانے کے لیے ان سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ نمبر 3 صاحب عقل ہو، اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 روزہ رکھنے پر قادر ہو، اگر کوئی روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو روزہ فرض نہیں ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے یا بوڑھے لوگ ہیں، زیادہ عمر ہو گئی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ نہیں رکھیں گے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ آگے اور تفصیل آئے گی۔ مقیم ہو، اگر مقیم ہے تو روزہ فرض ہے، مسافر ہے تو روزہ اس پر فرض نہیں ہے، مسافر پر اس کے لیے رخصت ہے۔ ایسے ہی عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، اگر عورت حالت حیض و نفاس میں ہے تو روزہ اس پر فرض نہیں ہے، بعد میں روزے کی وہ قضا کرے گی۔ جی، تو یہ کیا ہے، روزے کی جو ہے یہ شرطیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو روزہ توڑ دینے والی چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ظاہری اور حسی اور مادی، ظاہری چیزیں، مادی اور حسی چیزیں جو نظر آتی ہیں، اور ایک چیز ایسی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ جو چیزیں نظر آتی ہیں حسی، ان میں سے کیا ہے، جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں کھانا یا پانی پینا۔ اگر انسان بھول کر کے کھا لیتا، پانی پی لیتا بھول کر کے، تو اس کا روزہ مکمل مانا جائے گا۔ جان بوجھ کر کے کھاتا ہے پیتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 جان بوجھ کر کے قے کرنا، اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر کے انسان اگر قے کرتا ہے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 عورت روزے کی حالت میں تھی، بچے کی ولادت ہو گئی یا اس کو حیض آ گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو اس دن کی قضا کرنی ہے بعد میں۔ ایسے ہی عورت کے پاس جانا دن میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ روزے کی حالت میں انسان کو غیبت سے، چغل خوری سے، گالی گلوچ سے، فحش گوئی سے، بیہودگی سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنے کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو اور جہالت کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے دور رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے لیے کھانا حرام کر دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیں، عذاب دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن رمضان میں دن میں اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ آپ افطار کر لیجئے، اس کے بعد صبح صادق تک آپ جتنا بھی کھائیے۔ اللہ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو اصل مقصد یہ نہیں کہ انسان بھوکا رہے، اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی اللہ العالمین تربیت کرنا چاہتا ہے روزہ رکھوا کر کے، تاکہ ہمارا نفس بھی صحیح ہو، ہمارے نفس کی اصلاح ہو، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو۔ انسان جھوٹ اور غیبت، چغلخوری، لعانی باتیں، ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرتا ہے،
آپ سے لڑائی کرتا تو آپ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دو، اس کے ساتھ جھگڑا کر دو، جبکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ رمضان میں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اور دنوں میں تو جھگڑا کم ہوتا ہے، لیکن رمضان میں انسان کی برداشت کی جو قوت ہے کم ہو جاتی ہے، تو جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے انسان لڑائی کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تربیت ہماری کی جاتی ہے رمضان کے روزوں سے، اسے انسان اپنے زبان کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، دل کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، تب جا کر کے وہ صحیح معنوں میں روزہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی میرے بھائیوں جس سے انسان کا روزہ بے فائدہ بے اثر ہو جاتا ہے، اور جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھتا شرک کرتا، اس روزے کا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزے کا اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا، کیونکہ شرک کرنے والوں پر اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دیا۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو ہم تو اس پر توجہ دیتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس سے انسان کا صرف روزہ نہیں بلکہ ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے، ساری عبادت رائے گاں ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس سے انسان بچنے کی زیادہ کوشش کرے، ضروری ہے بچنا اس سے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو چیز روزے کو اور تمام عبادات کو توڑ دینے والی ہے، وہ ختم کر دینے والی، بے فائدہ بے اثر بے نتیجہ کر دینے والی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، لوگ شرک کو عقیدت کے نام پر کرتے ہیں۔ جی ہاں، بدعت اور خرافات سنت کے نام پر، محبت کے نام پر، کس کس کا نام دے دے کر کے لوگ ہمارے یہاں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، شرک سے بچیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا دن میں، آپ بعد میں روزے کی قضا کر دیجیے، لیکن شرک اگر آپ نے کیا، ساری عبادت ٹوٹ جائے گی، ساری عبادت تباہ و برباد ہو جائے گی، کسی بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آپ کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ آپ نے جو ہے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں آپ نے داخلہ لے لیا، آپ نے BA میں لیا، 10ویں میں لیا، 12ویں میں لیا، یا کسی بھی کلاس میں آپ نے داخلہ لے لیا۔ داخلہ لینے کے بعد کیا کہتے ہیں، مجھے BA کی مارکس مل گئی، میں نے PhD کر لیا؟ نہیں، آپ کو باقاعدہ امتحان دینا پڑتا ہے۔ امتحان میں پاس ہوتے تب PhD کی ڈگری دی جاتی ہے، تب آپ کو جو ہے ڈگری نصیب دی جاتی ہے، 12ویں کی، 10ویں کی۔ یعنی کہ آپ نے داخلہ لے لیا تو آپ ہو گئے خلاص، ڈگری ہولڈر نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ ہماری آزمائش کرتا ہے، عمل کے ذریعے سے ہم کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں ہم یقیناً حقیقت میں مسلمان ہیں، صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ اور ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جیسے چابی ہوتی، چابی کے اندر دندان ہوتے ہیں، چابی کے اندر دندان ہوتے ہیں، اور جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے دندان عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو صرف یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کے اندر دانت ہوتے ہیں چابی کے اندر۔ آج کل تو کارڈ چلا ہوا ہے تو اس کے اندر بار کوڈ ہوتا ہے، اگر بار کوڈ نہیں کرے رہے گا، کوئی بھی جا کر کے آپ کارڈ داخل کرو گے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ وہ آپ کے روم کا یا اس طریقے سے کیا نام ہے، آپ کا ATM کارڈ ہوتا ہے، کوئی بھی ATM کارڈ کوئی بھی اس میں داخل کر دو گے نہیں ہوگا، اس کے اندر باقاعدہ ساری معلومات رہتی ہیں، اسکین کرتی ہے مشین۔ وہی معاملہ یہ بھی ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ ابھی آپ نے اسلام میں داخلہ لیا ہے، داخلہ لینے کے بعد آپ کو ثابت کرنا ہے کہ حقیقت میں آپ مسلمان ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ انسان شرک سے دوری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرے۔ تو میرے بھائی، شرک انسان کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ روزہ ٹوٹنے کی شرطیں کیا ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں، مان لیجئے وہ کھا لیتا ہے لیکن بھول کر کے کھا لیتا ہے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے اسے اس بات کا علم ہو کہ اس کام سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی جاہل لا علم ہے، نہیں اس کو معلوم، نیا نیا مسلمان ہوا، اس کو نہیں معلوم کہ بھائی اگر ہم پانی پی لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے، اگر پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے بیچارہ وہ۔ نمبر 2، اسے یاد ہو کہ صوم کی حالت میں ہے،
اگر بھول کر کے کھا لیا تو روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ کو پورا کرو، اللہ نے تمہیں کھلا دیا، تمہیں پلا دیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کرے، اختیار سے کرے۔ اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ کو پانی پینا، روزہ توڑنا ہے، ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تو اسی صورت میں اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے پانی پی لیتا ہے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ چیزیں ایسی جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ لوگ اسے پرہیز کرتے ہیں، جیسے خوشبو وغیرہ لگانا، سینٹ استعمال کرنا، آنکھ میں اور کان میں دوا ڈالنا، چیک اپ اور ٹیسٹ کے لیے خون دینا، دما وغیرہ کا آکسیجن انہیلر لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے انسولین لینے سے، شوگر کے جو مریض ہیں انسولین لیتے ہیں، یا اس طریقے سے کوئی بھی انسان انجیکشن لیتا ہے بیماری کا، تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے، معجون بھرتے ہیں دانتوں کو نکالنے کے لیے، اس کو سن کر دیا جاتا ہے، خون نکل آتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی پانی میں ڈبکی لگانے سے، تیراکی کرنے سے، بار بار غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہوٹلوں کو نرم کر دینے والی چیز اگر آپ لگاتے ہیں تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی انجیکشن آپ لگاتے ہیں تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیمار ہے، بخار ہے، آپ کو درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کو انجیکشن دینا پڑے گا، تب آپ کا جو ہے بخار جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ انجیکشن جو غذا بخش ہے، جس کو لگا لینے سے انسان کو بھوک پیاس نہ لگے، اس کو لگانے سے علماء نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ مختلفی مسئلہ یہ، لیکن بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عام انجیکشن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، پیسٹ نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ پیسٹ اگر آپ اس کو نگلیں گے تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ایسے نہیں ٹوٹتا روزہ۔ جسے آپ مسواک کرتے ہیں یا آپ کلی کرتے ہیں تو پانی کا ذائقہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، لیکن اسے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسے یہ بھی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، انہی میں سے بیمار اور بوڑھا انسان۔ بیماری دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک بیماری ایسی جو عارضی ہے، وقتی ہے۔ اگر وقتی بیماری ہے تو بعد میں روزے کی قضا کرے گا بیماری ختم ہو جانے کے بعد، لیکن اگر ہمیشہ والی بیماری ہے، دائمی بیماری ہے، تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایسی بوڑھا انسان ہے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، چاہے ان کو غلہ دے دے، چاہے 30 مسکینوں کو ایک دن بلا کر کے کھلا دے، یا 15 مسکین کو کھانا کھلا دے، جیسا بھی کرے وہ اپنی مرضی ہے، چاہے کھانا کھلائے چاہے ان کو غلہ دے دے، اپنے اس کی مرضی ہے۔ ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا 1.5 کلو کے آس پاس سمجھ لیجیے وہ غلہ دینا اس کو، چاہے چاول دے دے چاہے گیہوں دے دے۔ مسافر کے لیے رخصت ہے کہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، اگر رکھ لیتا ہے روزہ اس کا ہو جائے گا، اور اگر نہیں رکھے گا بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ حمل والی عورت، اس کے لیے بھی رخصت ہے، اگر اس کو تکلیف ہے، بچے کو تکلیف ہے، شریعت بڑی آسان ہے ہماری الحمدللہ، آسانی رکھی ہے، چاہے روزہ رکھے نہ رکھے، اگر نہیں رکھے گی تو بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی رخصت ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کیا کرے گی؟ کیا بعد میں روزے کی قضا کرے گی یا ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے گی؟ عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے گی، حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت، اور یہی زیادہ راجح ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت اگر حمل سے ہے اس رمضان میں، اس نے روزہ نہیں رکھا، 9 مہینے بعد بچے کی ولادت ہوئی یا 2-3 مہینے کے بعد جو رمضان آئے گا اس میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اگلا رمضان آئے گا پھر دودھ پلا رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اب اس کو 3 سال کے روزے کی قضا کرنی ہے، کیسے کرے گی؟ مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ جی ہاں، اگر اس کے لیے آسانی ہو، اگر وہ قضا کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتی ہے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ ہمیشہ رمضان کا جب بھی مہینہ آتا ہے یا تو بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں یا تو جو ہے حمل کی حالت میں ہوتی ہیں، تو اسی صورت میں ان کے لیے کیا ہے، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر ان کے لیے آسانی ہو تو پھر وہ روزہ کی قضا کر لیں۔ جیسے مان لیجیے ٹھنڈی کا مہینہ آتا ہے، ٹھنڈی میں روزہ رکھ لیں، دن چھوٹا ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے، عیال رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو اسی پر عمل کیا کریں جو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مسئلہ ہے یا ان کا جو فتویٰ ہے۔
رمضان کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی جو مباح ہیں، مباح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنا نہ کرنا آپ کے لیے برابر ہے، کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا، نہیں کریں گے تو آپ کو اجر بھی نہیں ہوگا، جسے غسل کرنا آپ کے لیے جائز ہے، چاہے غسل کریں چاہے نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر غسل واجب ہوگا تو کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ انسان نے دل میں خواب دیکھا اور کپڑے اس کے گیلے ہو کے اس کو غسل کرنا ضروری ہے، لیکن روزے فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی جنابت کی حالت میں سلوک کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سحری کرنی ہے لیکن وقت کم ہے، اگر وہ غسل کرے گا تو سحری چھوٹ جائے گی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس کو سحری کرنا چاہیے، غسل بعد میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، فجر کا وقت ہو جاتا تو پہلے آپ کیا کرتے؟ جو ہے سحری کر لیتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد غسل کرتے، پھر نماز پڑھتے آپ، کیونکہ سحری کرنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے، نماز کے لیے پاکی شرط ہے۔ اگر وقت زیادہ تو الحمدللہ پہلے انسان غسل کر لے پھر سحری کرے، لیکن اگر وقت کم ہے تو پہلے سحری کر لے، غسل بعد میں کر لے، اذان کے بعد بھی یا فجر صادق کے بعد اس آدمی کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ ضرورت پر انسان ذائقہ چکھ سکتا ہے، ضرورت پر انسان کھانے کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، کیونکہ زبان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ آپ زبان پر کوئی چیز رکھیں گے، زبان بتا دیتی ہے کہ بھئی یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، اس کو نگلنے کی ضرورت نہیں، اگر نگلیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، زبان پر رکھ کر کے اس کو تھوک دیجیے، یہ چیز اللہ نے زبان کو طاقت دی، جسے آنکھ دیکھ کر کے جو ہے آپ بتا دیتی ہے، آپ آنکھ بند کر لیجیے، اللہ نے آپ کے چمڑوں کو طاقت دی ہے کہ بھئی جہاں آپ نے ہاتھ رکھا کیسا کھردرا ہے، جو ہے کیا نام ہے، کیسی زمین ہے، کیسا ہے، آپ کا ہاتھ بتا دیتا ہے، آپ ناک جو ہے بتا دیتی ہے، کیا نام ہے کہ فوراً خوشبو بدبو اس کو محسوس ہو جاتی ہے، یعنی کہ ناک میں داخل کریں گے تبھی بتائے گی ناک میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے اعضاء کو بنایا، تو زبان پر کوئی بھی چیز رکھیں گے زبان بتا دے گی کہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، تو زبان پر رکھ کر کے ضرورت پر، اگر ضرورت نہ ہو تو انسان نہ چکھے، لیکن اگر ضرورت ہے تو انسان زبان پر رکھ کر کے اس کو تھوک دے، اس کو مت نکلے۔ ان چیزوں سے کیا ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہ مباح ہے، سرما لگانا، خوشبو لگانا، اس سے بھی انسان جو ہے انسان کے لیے جائز ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی ہاں، ایسے تھوک نکلتا ہے، انسان تھوک نکل جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ بدیہی چیز ہے، یہ تھوک کو جو ہے اس کے تھوکنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، انسان اگر اس کو نگل جاتا ہے تو اسی صورت میں اس آدمی کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ چند مسائل آج بتائیں انشاءاللہ، جو اور باقی مسائل ہیں کل انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اور شرک اور بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔